کے پاس غلام گھوڑا لے کر آ گیا. حضرت یہ دیکھا آپ نے یہ گھوڑا, یہ 300 درہم کا فائنل ہو گیا ہے, یہ آدمی 300 درہم میں دے رہا ہے مجھے. تو نے اس گھوڑے کو دیکھا, پھر اس آدمی کو دیکھا, بولا سنو اگر میں اس کے 400 درہم کر دوں تو میں کوئی اعتراض تو نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں حضرت. تو مطلب کیا مطلب؟ اچھا ایسے کرو, اگر 500 کر دوں, 600 کر دوں, 700 کر دوں. 800 تک لے گئے 300 درہم کے گھوڑے کو, 800 میں. تو غلام بھی پاگل ہو گیا اور وہ بائر بھی سمجھا کہ ہی از اے کریزی مین. تو اس کو 800 درہم دیے, یار یہ رکھ لے, یہ رکھ لے, اور یہ گھوڑا مجھے دے دے. غلام نے کہا سر کیا کیا یہ آپ نے؟ کہا بات یہ ہے کہ میرے نبی نے مجھے یہ بات بتائی کہ اگر کوئی چیز خریدنے لگو تو اگر اس کی قیمت کم ہو تو تم کم قیمت مت دینا, اس کی حد الامکان جتنے تمہارے پیسے ہو نا, جتنے دے سکو اس کی وہ قیمت دینا. یہ مجھے میرے نبی نے سکھایا. یہ تھا 1000 درہم کا, میں نے تو 200 درہم کم دیے. یہ مزاج ہمیں سکھایا گیا, یہ مزاج ہمیں سکھایا گیا, اور اس مزاج کی بنیاد پر کیا ہوا کہ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں ایسے آدمی زکات لے کر کھڑا ہوتا تھا, کہتا تھا بھائی کوئی لے لے زکات, اور ایک آدمی زکات لینے والا نہیں تھا. آپ کا فائنانس منسٹر آپ کو کیا کہتا ہے؟ ہمارے ریونیو میں کتنے بلین ڈالر ہیں؟ کتنے بلین ڈالر ہیں جی؟ 16 بلین. کتنے جی؟ 8 بلین, 20 بلین. وہ بتاتا ہے آپ کو ہمارے اس میں ہیں. سیدنا عمر, سیدنا عثمان, سیدنا علی کے دور میں جبکہ مسلمانوں کی خوشحالی اپنے عروج پہ تھی, روزانہ بیت المال میں جھاڑو پھرتا تھا, پورا جھاڑو مار کے دے دیتے تھے لوگوں کو, صاف کر دیتے. ہاں یہاں پر سکسیس کا معیار کیا ہے؟ 16 بلین ہے ہمارے اکاؤنٹ کے اندر. اور آئیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں ایک ایسے آدمی کے گھر پہ جس کے 5 بچے ہیں, 1500 روپے مہینہ اس کو ملتا ہے. ان 5 بچوں میں اس نے اپنی زندگی گزارنی ہے. ایسا 1-2 نہیں ہے, میں آپ کو لے کے چلتا ہوں, چلیں میرے ساتھ. ایسے 1-2 نہیں ہیں, ایسے ہیں سینکڑوں بھی نہیں, ہزاروں ہیں ایسے. فلاں بینک بتا رہا ہے ارے یار ہماری سکسیس دیکھو 2.5 بلین ہے ہمارے اکاؤنٹ کے اندر. بھائی 2.5 بلین تیرے اکاؤنٹ میں ہونا کیوں چاہیے؟ گنتی کہ تم 6, 4, 50, 60, 200, 250 تو لوگ ہو تم لوگ. 250 بلین تمہارے اکاؤنٹ کے اندر ہے, 250 ملین تمہارے اکاؤنٹ کے اندر, 250 بلین تمہارے اکاؤنٹ کے اندر ہے. کیوں بھائی, کیوں ہے تمہارے اکاؤنٹ کے اندر؟ یہ نکل کے معاشرے میں کیوں نہیں جا رہا؟ سود یہ کرتا ہے, کچھ گنے چنے لوگوں کے پاس پیسہ آ جاتا ہے معاشرے میں, اور معاشرے کا خون اور ہڈیاں سب باہر نکل جاتی ہیں لوگوں کے جسموں سے, اور لوگ پھر اللہ کی طرف سے پھر حالات اترتے ہیں, لوگوں کے دلوں میں نفرت اللہ ڈال دیتے ہیں, لوگوں کے دلوں کے اندر خود غرضی آ جاتی ہے. یہ آسمان سے فیصلہ ہوتا ہے, اوپر سے فیصلہ ہوتا ہے. امن ہٹا لو اس معاشرے سے تو امن ہٹ جاتا ہے. خوف کا لباس پہنا دو ان کو تو خوف کا لباس پہنا دیا جاتا ہے. ہر آدمی خوف میں ڈر رہا ہوتا ہے, بس ایک ڈر میں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. یہ اوپر سے فیصلہ ہوتا ہے. ہم اس فیکٹر کو بیچ میں سے نکال ہی دیتے ہیں, ڈسکس ہی نہیں کرتے. رزق کے بارے میں اللہ نے کیا کہا ہے؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. میرے بندے کسی خوش فہمی میں نہ رہنا, جس رزق کا تجھ سے وعدہ کیا گیا ہے وہ تو آسمانوں سے اتر رہا ہے, وہ اس کا زمین سے تو اس کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ بیک گراؤنڈ تھا میرے اور میرے دوست کا. جب ہم نے یہ کام شروع کیا, ہم نے اللہ کو ساتھ لیا. ایسے ایک بیگ میرے ہاتھ میں تھا, ایک بیگ اس کے ہاتھ میں تھا, اور پشاور کی گلیوں میں ہم پھر رہے تھے کہ کوئی ہمارے کپڑے کو رکھ لے. کوئی ہمارے کپڑے رکھنے کو تیار نہیں تھا. تو پشاور میں ایک سڑک ہے ارباب روڈ, اس کے اوپر ادھر بھی دکانیں ہیں, تو ہم ارباب روڈ پہ اوپر نیچے دونوں پھر رہے تھے کہ کوئی ہمارے کپڑے رکھ لے. عید کے دنوں میں کوئی رکھ نہیں رہا تھا. ایک بیگ, دو بیگ ہم دونوں نے پکڑے ہوئے. ہم سڑک پہ پھر آخر ایسے تھک کے کھڑے ہو گئے کہ کیا کریں, اب کیا کریں.
کہ میرے کندھے پہ کسی نے سے پیچھے سے ہاتھ رکھا. میں نے سے پیچھے مڑ کے دیکھا تو میں نے دیکھا ایک خان صاحب کھڑے ہیں. ہم سے تم ادھر کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا جی لالا کچھ نہیں, میں تو ایسے دکانوں کو کپڑے شپڑے. سنو میرا باپ تیرے کو بڑا پسند کرتا ہے, ذرا میرے ساتھ آ. میں نے کہا جی اچھا جی. میں چلا گیا اس کے ساتھ. تو وہاں گیا تو وہ خان صاحب تھے بڑی عمر کے, وہ بیٹھے ہوئے تھے, ان کے ساتھ 4 بچے بیٹھے ہوئے تھے ان کے. تو وہ مجھے دیکھ کر کہتے ہیں تو نے گانا چھوڑ دیا؟ میں نے کہا جی میں نے چھوڑ دیا. پکی بات ہے؟ میں نے کہا جی پکی بات ہی ہے, اب تو کپڑے لے کے بیچ رہا ہوں آپ کے سامنے. یہ دکان دیکھ, یہ چاہیے تیرے کو؟ ایک ڈبل سٹوریڈ بڑا سا ایک پلازا ٹائپ ایک بڑی دکان. اب میری اوقات تو 25,000 روپے مہینہ دینے کی بھی نہیں تھی. ٹھیک ہے, کھڑی, اور وہ مجھے بزرگ کہہ رہے ہیں یہ پسند ہے تیرے کو؟ اچھا. اور ان دا ہارٹ آف ارباب روڈ, ان دا ہارٹ آف صدر پشاور, یعنی جو سڑک سے وہاں سے انٹر کرے گا سب سے پہلے اس کو یہ دکان نظر آئے گی. میں نے کہا بزرگوار میں پسند تو بہت ہے لیکن میری تو اوقات ہی نہیں اس کو خریدنے کی. نہیں نہیں, اپنے منہ سے بول, کیا دے گا اس کے؟ میں نے کہا حضرت آپ نے پہلے کتنے میں دی ہوئی تھی؟ پہلے میں نے 2.5 لاکھ روپیہ مہینہ میں دی ہوئی تھی. میں نے کہا لو جی مک گئی گال پھرتے ہیں جی. 2.5 لاکھ میں دی ہوئی تو میں کم کرتے کرتے بھی 1 لاکھ بولوں, میں 1 لاکھ بھی نہیں دے سکتا. ارے کچھ تو بول اپنے منہ سے, کچھ تو بول اپنے منہ سے. بیٹھا 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 میں, اچھا 65,000 دے سکتا ہے؟ میری سانس میں کوئی سانس آئی. میں نے کہا جی 50,000 دے دوں گا. ڈن. وہ ملٹی سٹوریڈ دکان اس نے مجھے اور میرے پارٹنر کو دے دی, جبکہ ہم دونوں ایسے بیوقوفوں کی طرح اس کو دیکھ رہے, اور یہ بیگ پکڑے ہوئے ہم نے کہ یار یہ دکان ہم دونوں کی. اور دڑا دڑ ہم نے اس میں سامان بھرا. میں کیا بتاؤں, وہ آج بھی ارباب روڈ کی پشاور کی سب سے خوبصورت دکان ہے. اگر آپ کبھی جائیں وہاں پر تو آپ دیکھیں گے, وہ جو جنید جمشید کی وہ والی شاپ ہے. میں آپ کو اللہ کا نظام بتا رہا ہوں ہمارے ساتھ چلا کیسا. وہ ہوا 5 سال کی اس کے ساتھ ڈیل کی. جب 5 سال پورے ہو گئے تو میں تھوڑا سا سیٹل ہو گیا. اس بابے کا مجھے فون آیا کہ تیرے کو یاد ہے تجھے میں نے یہ دکان کس طرح دی تھی؟ میں نے کہا ہاں جی مجھے بڑی سی طرح یاد ہے بزرگوار. اس وقت تو نے پیسے بولے تھے, اب میں بولوں گا. میں نے کہا جی کتنے؟ اب میں لوں گا 3 لاکھ روپے مہینہ. میں نے کہا جی ڈن, اب آپ 3 لاکھ لے لیں. آپ نے میرا ہاتھ تب پکڑا جب میرا کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں تھا. آج میں آپ کے لیے کروں گا. ٹھیک ہے سر. ہم نے اپنے بزنس میں کیا کیا؟ کانسٹنٹ ری انویسٹنگ, کانسٹنٹ ری انویسٹنگ. ہم لوگوں نے اس میں سے پیسہ نہیں نکالا, اپنے اکاؤنٹس میں نہیں ڈالا, ہم نے اس کو ری انویسٹ کر دیا. ایک چیز چلنا شروع ہوئی, جینٹس چلنا شروع ہوئے, تو لیڈیز کے اندر انویسٹ کرنا شروع کر دیا کہ اب لیڈیز کے لیے کریں. ٹھیک ہے, کوشش یہ کی اللہ کا حکم نہ ٹوٹے. ہم نے جب لیڈیز کیا ہم نے کہا نہیں, عورت کی شکل بورڈ پہ نہیں لگائیں گے. عورت کی شکل اتنی بے قیمت نہیں ہے, اتنی کم قیمت کی نہیں ہے کہ ہم عورت کی شکل لگا کر تو بیچیں. رازق اللہ کی ذات ہے, رازق کوئی عورت تھوڑی ہے, یا کوئی ماڈل تھوڑی ہے, یا کوئی ایکٹریس تھوڑی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر سیکنڈلی ہم ایک مسلمانوں کے معاشرے میں رہتے ہیں, یہاں عورت کی ایک ڈگنیٹی ہے, اس کی ایک رسپیکٹ ہے. ہم نے کہا نہیں استعمال کریں گے. ہم نے بس جو بھی کبھی کچھ سمجھ میں آیا کر دیا. اللہ نے اس کو بھی چلانا شروع کر دیا. جب وہ بھی چلنا شروع کر گیا تو پھر ہم نے کہا آر نیکسٹ اسٹیپ شوڈ بی وہ اسٹیپ جو آج سے 8-9 سال پہلے سوچا تھا ہم نے. وہ کیا ہے؟ پاکستانی پروڈکٹ ناؤ شوڈ گو ٹو ڈفرنٹ پارٹس آف دا ورلڈ. اب لے کے جاؤ اس کو, اور وہاں کے لوگوں کو دکھاؤ کاروبار کیسے کیا جاتا ہے. میں آپ کو تھوڑی سی باتیں بتاتا ہوں ذرا سی. وہ لوگ ان کا کام کیوں چل رہا ہوتا ہے, ہمارا نقصان کیوں ہو رہا ہوتا ہے. میں نے ایک سویٹر پہنا 50 پاؤنڈ کا, مارکس اینڈ اسپینسر سے. ٹھیک, 6 مہینے پہن کے میں نے کہا یار تو سردیاں آ گئی اور پاکستان میں کون پہنے گا, اس کو واپس کر دیتا ہوں. 6 مہینے پہن کے واپس کر دیتا ہوں. میں گیا اور جا کے وال مارٹ گیا, جا کے مارکس اینڈ اسپینسر ڈھونڈی اور ایک بوری گیا. میں I don't like this sweater anymore. When did you buy it? I don't remember. So do you have a receipt? No, I don't have a receipt. Okay, no problem. Sir, tell me, what do you want? Do you want a refund or do you want an exchange? I'd rather have a refund. ٹھیک ہے, 50 پاؤنڈ لیے اس سے,
जेब में डाले और अब बाहर निकल रहा हूं, ये कहते हुए, क्या कहते हुए, यार कैसा फुद्दू लगाया है इसको, हाँ ठीक है जी, ठीक है, ये देखो मैंने क्या किया। अच्छा अब इधर आ जाओ, कराची आ जाओ, कराची आ जाओ। तो अब मैं अपनी दुकान पे बैठा हूं तारिक रोड पर, इकबाल साहब आ गए खरीद फरोख्त करने के लिए मेरे पास। अब मैंने इनको देखा था इधर ICMA के प्रोग्राम के अंदर, मैं तो देखते ही पहचान गया इनको। ठीक है जी, आइए 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 इकबाल साहब, मैंने कहा मोटी आसामी आ रही है, आइए आइए आइए, तशरीफ लाइए तशरीफ लाइए तशरीफ लाइए, आइए सर कैसी तबीयत, ठीक ठाक, आओ भाई लड़कों आओ, मैं भी साथ चलता हूँ। मैं कहा यार को 25-30 हजार तो खुले कराऊं इसके, ये भी लीजिए ये भी लीजिए ये भी लीजिए, अरे ये भाभी के लिए देखिए ये देखिए ये देखिए, कर करा के 8-10 बैग बना दिए इनके, 25, 30, 35, 40 जो भी इनका करवा दिया। ये खुशी खुशी लेके चले गए। अगले दिन मैं उसी टिल पे बैठा हूं, अगर इनको मैं देखता हूं एंटर करते हुए और इनके हाथ में बैग देखता हूं, आपका क्या ख्याल है ये उन बैग्स के साथ क्यों आए हैं, बताएं जरा। देखिए आप तो इस काम को करते नहीं, फिर भी आप कह रहे हैं वापस करने आए हैं। मैं तो इस काम को करता हूं, मुझे नहीं पता होगा कि ये वापस करने आए हैं। अब मुझे पता है यार ये वापस करने आए हैं, तो मैं फिर मुंह भी इधर कर लिया मैंने। इकबाल साहब आए, जी जी कौन, मैं इकबाल, जी इकबाल तो बहुत सारे हैं, आप कौन से वाले हैं जी, अच्छा हाँ हाँ ठीक है जी, काम क्या है आपको। मेरी हत्तुल इम्कान कोशिश होगी इनको इनके पैसे वापस ना करूं, ठीक है जी। अब आप मेरी दुकान, और ये जाएंगे एक टूटे हुए दिल के साथ, ठीक है, पूरी कोशिश होगी इनके पैसे वापस ना करूं। अब आप मेरी दुकान का साइज देख लीजिए और आप वॉलमार्ट का साइज देख लीजिए, जहां वापस होता है, मेरे नबी का इरशाद है, तुमने कोई माल किसी को बेचा, तुमने कोई माल किसी को बेचा और बेच के वापस ले लिया, तो जन्नत के वस्त में तुम्हारे लिए एक महल की मैं जमानत देता हूं। अब आप बताओ, हाँ अब आप मुझे बताइए किसका कारोबार चलेगा, मेरा या उनका। मैं एक दुकान पर पहुंचा, यहीं पर मेरी नजर पड़ गई, खरीदा हुआ माल वापस नहीं लिया जाएगा। खैर मेरा तो इरादा नहीं था उसको वापस करने का, तो मैं उससे चीजें ले रहा था। मुझे कहा जुनैद भाई आप तबलीग में जाते हैं, जरा दुआ करिए मेरे लिए, मेरा कारोबार चले। मैंने कहा चल अगर मैं कसम खा लूं अल्लाह की तेरा कारोबार चलेगा, फिर हैं वो कैसे। मैंने कहा ये बिल्ला उतार दे ऊपर से। कहता जी ये तो नहीं उतर सकता। मैंने कहा फिर वो भी नहीं हो सकता। हम क्या अल्लाह से मांगते हैं, या अल्लाह पहले सब मामले ठीक कर दे फिर हम सीधे होंगे, और अल्लाह के यहां क्या है, पहले तुम खुद ठीक हो जाओ, हम तुम्हारे सारे मामले ठीक कर देंगे। मैं बात खत्म करता हूं, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। अरे मेरे बंदे सबको छोड़, मुझसे डर के जिंदगी गुजार, मैं तेरी हर मुश्किल दूर कर दूंगा और रिज़्क तुझको